الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ 21 مرتبہ یہ آیت رات سونے سے پہلے پڑھ لو، صبح لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دینے آ جائیں گے۔ اگر یہ ویڈیو اگنور کر دی تو بہت پچھتاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آج کے بابرکت دن کے حوالے سے ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت پہ حاضر ہوا ہوں، جو قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی صورت ہے، جس کو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھ لیں، لاکھوں کا قرض بھی ختم ہو جائے گا، حاجت ایک دن میں پوری ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ کوئی بڑا وظیفہ نہیں، نہ ہی کبھی آپ کو بڑے بڑے وظیفے بتاتا ہوں، صرف ایک دن کا عمل ہے۔ آج کا وظیفہ نہایت ہی مختصر سا وظیفہ ہے۔ عشاء کے بعد آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے، انشاءاللہ پھر اس وظیفے کا اثر آپ خود دیکھیں گے۔ رزق، مال و دولت کے انبار لگ جائیں گے۔ یہ خاص سورہ مبارکہ دولت کے لیے ہے، لیکن آج کا یہ وظیفہ، یہ عمل سچ کے دل کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ اس عمل کو اگر فقیر بھی کرے گا تو وہ بھی اللہ پاک کی عنایت اور اس کے فضل و کرم سے دولت پر بیٹھ کر راج کرے گا، کیونکہ اس وظیفے میں جو طاقت ہے، اس وظیفے کا جو اثر ہے، وہ بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں۔ ویسے تو ہم نے بے شمار وظائف بتائے ہیں، لیکن یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ آپ کی ساری پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرض ہے، انشاءاللہ وہ بھی چٹکیاں بجاتے ہی ادا ہوگا۔ قرضوں کے ادا ہونے کے لیے ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ پھر آپ سب ناظرین خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ آپ کے پاس دولت کی کمی ہے، آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آتی کہ کرایہ کیسے ادا کریں، گھر کا خرچ کیسے چلائیں، کیونکہ آج کل مہنگائی بھی تو اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ایک وقت کا کھانا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ ہر ماہ بجلی کے تگڑے سے تگڑے بل بھی ادا کرنے ہوتے ہیں، ہر ماہ بچوں کی فیس بھی ادا کرنی ہوتی ہے۔ انسان بہت پریشانی میں ہے، انسان کو سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہی ملتا ہے۔ یہ بات بہت ہی اہم کرنے لگا ہوں کہ جب انسان عاجزی کے ساتھ اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، سجدے پہ سجدہ کرتا ہے، پھر ہر سجدے میں رو رو کر، گڑ گڑا کر خوب ڈیروں دعائیں مانگتا ہے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ ہم ہر وظیفے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ سے مانگنے کا آپ کو طریقہ جب آ جائے گا تو پھر آپ کو کسی مزید وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ نے صرف ہاتھ اٹھانے ہیں اور آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کے کچھ اعمال ہوتے ہیں، آپ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں، جو اگر آپ سدھار لیں گے تو آپ اپنے کاروبار میں حلال طریقے سے کاروبار کریں گے، یا رزق کمانے میں حلال ذرائع استعمال کریں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاروبار کیا تھا۔ آپ بھی اسی طرح کام کریں، حلال اور پاکیزہ رزق کمائیں۔ اگر آپ جاب کرتے ہیں تو اس طریقے سے جاب کریں کہ آپ کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ آپ ایمانداری سے ڈیوٹی دیں، جس کام کی تنخواہ لیتے ہیں وہ کام مکمل جان فشانی سے کریں اور اپنے فرائض سے کوئی غفلت نہ کریں۔ ہر ماہ رزق کے حلال اور آپ اپنے گھر میں لے کر آئیں، اور کوشش کریں کہ آپ کے پورے گھر میں حرام کا ایک لقمہ بھی کسی کے پیٹ میں نہ جائے۔ حلال رزق کھانے سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اپنے اللہ پاک سے دعا مانگے اور اللہ پاک اس کی دعا کو رد کر دے۔ ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ جو وظیفہ ہے، جب یہ وظیفہ کوئی بھی بندہ پڑھتا ہے، قرآن پاک کی یہ سورہ مبارکہ پڑھتا ہے، تو اس وظیفے سے اس کے پاس بے حساب دولت آ جاتی ہے، پھر اس کا پرس کبھی خالی نہیں رہتا۔ آپ عام معاشرے میں دیکھ لیں، آپ کسی بھی بندے سے پوچھ لیں، وہ چاہے ہر مہینے لاکھوں کماتا ہو، اس کے 2-4 بچے ہوں، تو آپ اس سے پوچھ لیں جی کیا حال ہے، وہ غربت مفلسی کا رونا روئے گا اور کہے گا کہ بس مارے گئے ہیں، کسی بھی بات کی سمجھ نہیں آ رہی، خرچہ بہت ہو رہا ہے۔ دولت آتی ہے لیکن پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے۔ لیکن وہی بات آپ کسی عالم دین سے پوچھ لیں، کسی آپ اپنے محلے کے مولوی سے ذرا پوچھیں، اس سے پوچھیں کہ آپ کے کتنے بچے ہیں، تو وہ کہے گا کہ میرے 5 یا 6 بچے ہیں، یا پھر 7 بچے ہیں۔ آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ یہ 10 یا 12 ہزار ہے، بس اس سے زیادہ مولوی صاحب کی تنخواہ نہیں ہوتی۔ مولوی سے پوچھے کہ گزارا کیسے ہو رہا ہے، وہ کہے گا شکر الحمدللہ،
اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے، بہت اچھا گزارا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یہ ساری نعمتیں جو ہیں، یہ ساری برکتیں حلال روزی میں ہے اور اللہ پاک کا شکر ادا کرنے میں ہی پوشیدہ ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ کثرت سے اللہ پاک کا شکر ادا کیا کریں۔ انشاءاللہ دیکھنا کیسے آپ کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے اوپر قرض ہے، آپ نے سود پر قرضہ لیا ہوا ہے، تو سب سے پہلے اللہ پاک سے معافی مانگیں، کیونکہ سود حرام ہے، اللہ پاک سے کھلی جنگ ہے، تو اللہ سے جنگ کون کر سکتا ہے؟ یہ ہر صورت میں حرام ہے اور اس پر کوئی سمجھوتا اسلام میں ہرگز ممکن نہیں۔ حدیث مبارکہ میں اس بات کا ذکر ہے کہ ہر وہ قرض جو کسی منفعت کا ذریعہ بنے وہ سود ہے۔ قرآن پاک میں سود کی حرمت کے بارے میں 7 آیات اور 40 احادیث ہیں۔ قرآن کے مطابق سود کا لاگو ہونا مطلب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ میرے بھائیوں بہنوں، جو بندہ اللہ سے جنگ کرنے کا سوچے گا وہی دونوں جہانوں میں مارا جائے گا۔ وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا، آخرت میں بھی ذلیل و رسوا رہے گا۔ جہنم کے انتہائی جو سب سے نچلے والے گڑھے ہیں، اس میں اس کو پھینکا جائے گا۔ تو آپ نے سب سے پہلے سود کے کاموں سے توبہ کرنی ہے، جھوٹ سے توبہ کرنی ہے، غیبت سے توبہ کرنی ہے، چغلی سے توبہ کرنی ہے۔ لیکن واضح رہے کہ صرف توبہ نہیں کرنی بلکہ اس توبہ پر قائم بھی رہنا ہے۔ اور سب سے اہم بات جو ہے وہ آپ اپنے رشتہ داروں سے، اگر آپ قطع تعلق ہیں، کسی سے بھی ہیں، فوراً جا کر اسے معافی مانگیں۔ آپ کی غلطی ہے یا نہیں، دیکھنا کیسے اللہ پاک آپ کے اوپر اپنا فضل و کرم کرے گا، آپ کے اوپر اللہ پاک اپنا کرم فرمائے گا۔ رشتہ داروں کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے، اس کے ساتھ تعلقات جوڑنے کی کوشش کرو۔ یہ نہ دیکھو کہ اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا۔ آپ عاجزی اختیار کرو۔ جو عاجزی اختیار کر لے گا اس کو پھل ملتا ہے۔ اور جب آپ کبھی بلندی پر چڑھتے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب بھی آپ بلندی پر چڑھیں گے تو آپ کو جھکنا پڑے گا، آپ سیدھے کھڑے ہو کر بلندی پر نہیں چڑھ سکتے۔ اور جب آپ نے نیچے اترنا ہے تو آپ کو سیدھا ہونا پڑتا ہے، تو اس وقت آپ کو ایسے سینہ تان کے نیچے اترنا پڑتا ہے، پھر آپ نیچے اتر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کا جو وظیفہ ہے اس کی ترتیب آپ اچھے طریقے سے ذرا سمجھ لیں اور میری باتوں پر آپ نے عمل بھی کرنا ہے۔ آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر بھی کرنا ہے۔ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہوگا۔ کسی ایک بندے نے بھی اس بات پر عمل کر لیا تو اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا۔ جب عشاء کی نماز ادا کر لیں، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہیں اسی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ مردوں نے کوشش کرنی ہے کہ وہ مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، عورتوں نے گھر میں نماز ادا کرنی ہے۔ اور اگر آپ کو ٹائم نہیں ملتا یا آپ نے کہیں جانا ہوتا ہے تو آپ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، کوئی ایسی پابندی نہیں۔ آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک اور پکیزہ کتاب قرآن مجید میں آیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ سلیمان کی طرح سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے خط کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ہی کیا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے چلنے کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اور کہا کہ اس میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور تیرنا اللہ کے نام سے ہے، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ گویا کسی بھی ایسے کام کا آغاز جو جائز ہو تو اللہ کا نام لینا اور اسے شروع کرنا انبیاء علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، تو اس کام میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کوئی کام کرتے تو اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرما روایوں کے نام خطوط لکھے تو ان کا آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ کس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دروازہ بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھو
چراغ گل کرتے وقت بسم اللہ پڑھو، برتن ڈانپتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، مشق کا منہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو۔ ناظرین کرام، اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر صرف 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک بے شک ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی چھوٹے سے چھوٹا درود پاک جیسا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جس وظیفے کے شروع اور آخر میں زیادہ ہوتی ہے اور وہ جلد ہی قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ سورہ علم نشرح، بہت ہی پیاری صورت ہے، بہت ہی مبارک صورت ہے، قرآن مجید کی 30ویں پارے میں موجود ہے، بہت ہی مختصر اور جامع صورت ہے۔ آپ نے صرف 21 مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھنی ہے۔ آپ کو زبانی یاد نہیں تو آپ موبائل سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، آپ قرآن پاک سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار میں بھی پڑھ کر سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ علم و حکمت سے کشادہ نہیں کر دیا، اور ہم نے آپ پر سے آپ کا وہ بوجھ اتار دیا جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی۔ ہم نے آپ کا شہرت بلند کر دیا۔ بے شک ہر مصیبت کے ساتھ آسانی ہے، تو جب آپ فارغ ہو جایا کریں، محنت کیا جائے عبادتوں میں اور اپنے رب ہی کی طرف توجہ رکھیے۔ محترم ناظرین کرام، یہ ایسی سورہ مبارکہ ہے کہ ہر نبی نے اللہ تعالیٰ کے دعا مانگی کہ یا اللہ میرا سینہ کھول دے، لیکن میرے نبی، آپ کے نبی، ہم سب کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اعزاز ہے کہ اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا اور اتار دیا ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ جس نے آپ کی کمر جھکا دی تھی، اور اتار دیا ہم نے، بلند کر دیا آپ کے لیے آپ کا ذکر، تو بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ ہاں، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ چنانچہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو محنت کیجیے اور اپنے رب کی طرف رغبت کیجیے، یعنی ایسے بابرکت الفاظ ہیں کہ اللہ پاک خود فرما رہا ہے ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، اور 2 دفعہ فرمایا کہ بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو یہ جو آپ کی مشکلات ہیں یا جو آپ کی پریشانیاں ہیں، یہ وقتی ہیں۔ اللہ پاک خود فرما رہا ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سورہ مبارکہ اپنی امت کو تحفے میں دے دی۔ جو بھی مشکل ہو، جو بھی پریشانی ہو، آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ اس وظیفے کی طاقت اتنی ہے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اتنی دولت آپ کے پاس آ جائے گی کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہاں رکھوں اور کہاں خرچ کروں۔ اس کے بعد آپ نے 180 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ آخر میں دوبارہ سے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ جب بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے، برکت والا، خیر و عافیت والا رزق مانگے، سکون والا رزق مانگے۔ اس سے نہ صرف آپ کے گھر میں خوشحالی رہے گی، بلکہ آپ اس میں پیار اور محبت بھی بڑھے گا۔ ایک بار پھر سے میں آپ کو وظیفے کی ترتیب سمجھا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 21 مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھنی ہے، اور سورہ علم نشرح پڑھنے کے بعد 180 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ پھر دوبارہ سے آخر میں 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ہر بندہ دن رات زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے کے چکر میں ہے، بہت سے راستے اختیار کرتا ہے، تو کوشش کریں کہ آپ نے مختصر راستہ نہیں اختیار کرنا، اپنے کام پہ آپ نے مکمل توجہ دینی ہے، اس کے حلال کمانا ہے، محنت کرنی ہے۔ اس سے اللہ پاک کی آپ کے اوپر ڈھیر و برکتیں اور رحمتیں ہونا شروع ہو جائیں گی، اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی ادا کر لینی ہے، حسب توفیق صدقہ خیرات بھی کر لینا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کیجیے گا، اور مجھے اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ والو، یہ جو وظائف آپ کے حوالے کیے جاتے ہیں، ان پر خود بھی عمل کریں، اور جتنا زیادہ ہو سکتا ہے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے۔